رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پیش ہیں اور ایک بہت ضروری اور خاص موضوع لے کر آئے ہیں. وہ یہ کہ معاشرہ کیسے خوشگوار بنتا ہے. تو معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ معاشرہ کیسے خوشگوار بنے گا. اس کے بارے میں کچھ کل 9 ہدایات دی گئی ہیں. پہلی ہدایت یہ ہے فتبینوا، کہ خوب وضاحت، خوب تحقیق کرو. جب آپ کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کرو کہ یہ خبر لانے والا شخص فاسق ہے کہ کس قسم کا شخص ہے، اور جو خبر میرے پاس لا رہا ہے اس کی تحقیق ہے. آیا وہ خبر کتنی مستند ہے اور اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو خبر مل رہی ہو یا کسی اور پلیٹ فارم سے، تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. دوسری جو ہے فاصلحوا، پس صلح کرواؤ. اب صلح کون کروائے گا؟ تو صلح وہی شخص کرواتا ہے جس کے دل میں خلوص ہوتا ہے معاشرے کے لیے، جس کے دل میں 2 بھائیوں اور 2 دوستوں کے لیے رحم دلی ہوتی ہے، وہی شخص صلح کرواتا ہے. تو ہم یہ چاہیے کہ معاشرے میں 2 اشخاص آپس میں بدظن ہو گئے ہوں، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو چاہیے کہ ان کی صلح کروائیں، آپس میں ان کی دلجوئی کریں کہ آپس میں ملے اٹھے بیٹھے. اب تیسری جو ہے وہ اقسطوا، اور انصاف کرو. انصاف وہ شخص کرتا ہے جس کو بھی کوئی ذمہ داری ملی ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے، کوئی بھی عہدہ اس کو ملا ہوا ہے، اس کو چاہیے کوئی انصاف کرے. حتیٰ کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بھی اس کو انصاف کرنا چاہیے. کہیں مجھ سے ظلم کا نوالا میں کہیں نہ کھا لوں، کہیں میرے ساتھ جو مسلمان بھائی کھانے میں شریک ہے، کہیں میں ایسا نہ ہو کہ ناانصافی ہو جائے اس کے ساتھ اور میں زیادہ کھا بیٹھوں. اس کے بارے میں انصاف کرنا چاہیے ہمیں، جو کہ ہماری دین کی بہت بڑی ایک تبلیغ ہے، اور آج کل معاشرہ اس سے بالکل خالی ہے. چوتھی جو ہے لا یسخر، بہت ضروری کہ کسی کا مذاق اور مسخرہ نہیں کرنا چاہیے. معاشرے میں اکثر بگاڑ اسی سے پیدا ہوتے ہیں کہ 2 دوست، 2 کمپنی والے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اتنا بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی ایک شخص کو اتنا تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اکتا جاتا ہے اس سے، اور اکتاہٹ کی وجہ سے وہ پھر مسخرہ بن جاتا ہے. ہر ایک بندہ اس کے پیچھے مذاق اڑاتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، تو وہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، احساس کمزوری کا شکار ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. ہمیں اس چیز میں اندر بہت احتیاط کریں. سیاستدان آج کل بہت زیادہ ایک دوسرے کا مسخرہ اڑاتے ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کے نیچے عام کارکن ہیں، وہ کارکن بھی لگے رہتے ہیں اسی چیز میں اندر، ایک دوسرے کا مسخرہ اڑانا، مذاق کرنا، تنگ کرنا ایک دوسرے کو. 5ویں جو ہے ولا تلمزوا، الزام نہ دو، تانا نہ دو کسی کو. تانا ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو زیرو کر دیتی ہے. آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کوئی اچھائی کی اس کے ساتھ، سیدھا آپ نے اس کو جتا دیا، تانا دے دیا آپ نے اس کو. چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے کو تانا دے دیا آپ نے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو. یہ بہت سخت بات ہے اور اس پہ ہمیں سوچ کرنی چاہیے. 6 جو ہے ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بکثرت ہو رہا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی بھی نام سے پکار لیتے ہیں. کسی کو بھینگی آنکھوں والا، کسی کو کیا نام لے لیا، کسی کو لاٹو کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا. عجیب عجیب نام لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں. اور گھر میں اندر بھی ہم نک نیم بھی ایسے رکھتے ہیں جو کہ شروع میں تو بچے کو ہم پیار سے کہتے ہیں، جب تھوڑا وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کا پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نام بہت برا ہے اور نہیں لینا چاہیے تھا میرے پیرنٹس کو، جس کی وجہ سے وہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ بھی انفیریورٹی کمپلیکس اور پھر ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا بہت احتیاط کرنا ہے. 7واں جو ہے لا یغتب، غیبت نہیں کرنی چاہیے. غیبت ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے. 2 دوستوں میں
لڑائی، دو دوستوں میں فساد اور اس قسم کے جو بڑے بڑے مسائل بنتے ہیں وہ غیبت کی وجہ سے ہی بنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدترین چیز ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو مردے کو انسان دیکھ کے انسان کو ایک عبرت محسوس ہوتی ہے، تو اس کا گوشت پھر کھانا یہ بہت عجیب بات ہے۔ غیبت نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 8ویں جو ہے لا تجسسو، کسی کی ٹو میں نہ لگیں، کسی کی خامیاں تلاش کرنے میں نہ لگیں، کہ آپ اس کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے اس کی ایک خامی ہاتھ آ جائے نا تو دیکھنا اس کو میں کیسے ذلیل کروں گا، اس کی کوئی خامی میری ہاتھ لگ جائے نا تو مجھے پھر پتہ چلے گا کہ اس کو میں نے کس طرح سے اس کو میں نے ڈیگریڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو میں نے ہیرو سے زیرو بنانا ہے۔ لگے رہتے ہیں لوگ اس میں اندر۔ اکثر ہماری کمپنی میں ہمارے دوست احباب ہوتے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈیں۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے واضح طور پر۔ اور آخری اور بہت ضروری اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ہمیں کہ بہت سے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان اس کو سوچ سوچ کے اگلے کے بارے میں خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی دیکھنا فلاں اس جگہ سے گزر رہا ہے، دیکھو یہ ادھر سے گزر رہا ہے، کچھ بات ہوتی نہیں ہے ظاہراً اس میں اندر، اور اس کے بارے میں غلط تصورات اور غلط اس کے بارے میں مشاہدات۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ یار یہ ایسا تو تھا نہیں، پھر شرم آتی ہے بندے کو، یار میں تو اس کے بارے میں بہت غلط سوچ رہا تھا، یہ تو ایسا بندہ نہیں نکلا۔ تو اسلام ہمیں اس کی تبلیغ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے اور ابھارتا ہے اور حرام کرتا ہے ہمارے اوپر کہ آپ اس قسم کے جو اعمال ہیں جو میں ذکر کر چکا ہوں، یہ 9 جو ہدایات ہیں، اس پہ آپ عمل کریں۔ زندگی بنے گی آپ کی، سکون آپ کو ملے گا، سائیکولوجیکلی آپ ہی سٹریس میں نہیں ہوں گے، سکون سے ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور انسان آج کل گھومتا ہی اسی چیز کے پیچھے ہے کہ مجھے سکون ملے۔ سکون کے لیے وہ در بدر پھرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ پیسے میں سکون ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے کہ اولاد، مال، جان، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون ان چیزوں میں ہے کہ انسان دین کی تعلیمات کو لے کے اپنی زندگی کو اپنائے۔ تو دین کی تعلیمات کیسے آئے گی جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے اور قرآن کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ تو قرآن میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دلوں کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔